یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ اچھا، ایک صاحب ہیں، ان کا بیان یہ ہے کہ ان کا رشتہ لگا ہے اور یہ شخص دینی اور پرہیزگار ہیں اور نماز وغیرہ کی پابندی بھی کرتے ہیں، باشرہ بھی ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ان کا جہاں رشتہ لگا ہے نا، اس لیڈی کی جو سوچ ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے۔ مثال کے طور پہ باہر جاب وغیرہ کرتی ہے، پردے کو لے کر زیادہ اس کا مائنڈ ایسا نہیں ہے کہ پردہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے والی باتیں۔ یہاں تک کہ ریسٹورینٹ سے نان ویج بھی کھانے کے معاملے میں اس کا ایسا حرام حلال کا کوئی اسے فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے۔ تو کیا اس سے شادی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، حرام حلال گناہ وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کو تو یہ رشتہ بالکل منع کر دینا چاہیے سرے سے۔ اگر آپ کے بات سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو دوبارہ سن لیجئے آڈیو کو، لیکن یہ رشتے کو بالکل سرے سے انکار کر دینا چاہیے، کیونکہ آگے چل کے آپ کو پریشانی اٹھانی ہی پڑے گی جب آپ ان سے نماز کی، پردے کی یا دوسری شریعت کے معاملے پہ چلنے کے اگر کوئی آپ انہیں حکم دیں گے تو ان کو چلنا بہت زیادہ دشوار ہو جائے گا، کیونکہ ان کی ہیبٹ اس طرح سے بن گئی ہوگی لوگوں کے اندر رہ کے۔ تو یہ جو ہے نا لبرلزم بہت زیادہ نقصان دے گا۔ اور شادی صرف یہ دو لوگوں کا معاملہ نہیں ہوتا، آنے والے پورے پریوار جو ہے نا اس شادی کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ آپ کے بچے، ان کی پرورش، ان کا دین بھی جو ہے نا ڈیپینڈ ہوتا ہے آپ کی شادی پر۔ اگر عورت جو ہے وہ شریعت کو لے کر اتنی زیادہ سنجیدہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بچوں کی تعلیمات اور بچوں سے پہلے ہی آپ لوگوں کے آپسی تعلقات بھی جو ہے نا وہ کھٹائی میں پڑیں گے۔ تو اس صورت میں بعد میں بھی آپ کو یہ مسئلہ طلاق کا پیش آنا ہی آنا ہے 99% اگر معاملہ ایسا ہوگا، کیونکہ جہاں سوچ ایک دوسرے سے نہیں ملتی، خاص طور سے دین کے معاملے میں، تو وہاں گاڑی چلنا آگے بہت زیادہ دشوار ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی ایک ہی صورت بچتی ہے، یا تو آپ کمپرومائز کریں کہ وہ جو گناہ کے کام کرے آپ اسے کرنے دیں، لیکن کیونکہ دینی سوچ والا شخص جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اندر ہی اندر پریشان رہے گا، یا پھر یہ کہ لڑائی جھگڑے کا باعث بنے گا، آگے چل کے پھر 4 لوگوں کو بٹھا کے معاملہ رکھا جائے گا، اور پھر وہ کیونکہ اس کی ہیبٹ لڑکی کی ایسی ہی ہے کہ وہ حرام حلال میں فرق نہیں سمجھتی، تو پھر آگے چل کے بھی یہ دشواریاں ہوں گی۔ اور یہ چیز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد سکھا دی جائے گی تو یہ بہت بڑی لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ کسی کے بھی کیریکٹر کو ایک دن میں نہیں بدلا جا سکتا، جس کی جو فطرت ہوتی ہے نا وہ اتنی جلدی چینج نہیں ہو پاتی۔ تو یہ سوچنے کے بعد میں بدل دیں گے، بہت سارے اتنی عقل لگانے والے ہوتے ہیں کہ کیسا بھی ہو بعد میں بدل دیں گے، اتنی جلدی ہیبٹ اگر چھوٹتی ہوتی تو پھر پریشانی کیا ہے؟ تو یہ چیزیں آگے چل کے نہیں بدلتی۔ تو اگر آپ واقعی نمازی پرہیزگار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے لیے ایسا ہی رشتہ تلاشیں، گھر والوں سے بالکل سرے سے منع کر دیں کہ ایسی عورت یعنی فاسقہ کہ جو اس طریقے کا معاملہ ہو، حرام حلال گناہ والے کاموں میں فرق نہ سمجھتی ہو، تو آپ کے لیے دشواری ہوگی، آپ کی اولادوں کے لیے بعد میں دشواری ہوگی، اور پھر آگے طلاق کا مسئلہ بھی پہنچ ہی جانا ہے۔ بہتر ہے کسی اچھی خاتون کے ساتھ جو ہے نا نکاح کریں، اور یہ چیز نکاح سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے، جیسے دوسرے معاملوں میں دنیا کے تحقیق کرتے ہو اسی طریقے سے شادی سے پہلے بھی عقائد کے بارے میں، سوچ کے بارے میں، نظریے کے بارے میں معلوم کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی 2 یا 4 دن کا معاملہ نہیں ہوتا شادی کا کہ 2 دن بعد کچھ چینج کر لیں گے، یا سامان کو پروڈکٹ ہے 4 دن بعد چینج کر لیں گے، کیونکہ لائف ٹائم رہنا ہے تو تھوڑا سوچ اور احتیاط کے ساتھ اس میں کام لینا چاہیے، کیونکہ زمانہ تھوڑا ماڈرن ہو گیا ہے، لوگوں کے اندر گڑ گوبر کی تمیز لگ بھگ ختم ہے۔ اب وہ کسی بھی چیز کو یعنی ہر چمکتی چیز کو سونے سمجھنے والی بات ہے، تو اس طریقے سے دین کی اہمیت کو بہت زیادہ گھٹا کے پیش کرتے ہیں۔ کچھ اس کے اندر سوشل میڈیا اور نیوز والوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے، جس کے اندر بڑھا چڑھا کے دوسری چیزوں کو اس طرح بتا کے اور شریعت کے مسائل کو تھوڑا سا ڈیگریڈ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ جیسے بہت زیادہ پچھڑی ہوئی باتیں ہیں، دین پہ عمل کرنا یا شریعت پہ عمل کرنا بہت زیادہ ماڈرن کلچر نہیں ہے۔ تو ماڈرن کلچر کو اس طرح پروموٹ کرنا، یہ جو ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ جو دین سے دوری ہیں، اور گھر کے اندر جو لوگ ان باتوں پہ اپنے بچوں پہ خیال نہیں رکھتے یا نظر نہیں رکھتے، والدین اکثر ان کے اولاد اس طریقے کی غفلت کے اندر پڑ ہی جاتی ہے کہ وہ دین چھوڑنا نہ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
پھر وہی والی حدیث جو ہے نا وہ صادق آتی ہے کہ بندہ صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر، شام کو مسلمان صبح کافر، کیونکہ جب انہیں فرق ہی نہیں لگے گا، ان کے عقیدے بگڑیں گے دھیرے دھیرے، تو ان کے لیے امپورٹینس جو ہے نا وہ شریعت کی کم ہو جائے گی، اور جب دل میں دین اور شریعت کی امپورٹینس کم ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ دوسری ناجائز چیزوں کی امپورٹینس کا جو ہے نا وہ غلبہ دل کے اندر ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے بھی لوگوں کے اندر معاملہ ہے کہ اس میں والدین کو بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کا سوچ اور نظریہ کیسا ہے، وہ اس چیز پہ کیا سوچتا ہے، کیا اس کا نظریہ، بلکہ بیچ بیچ میں بات بھی ان سے کرنی چاہیے بیٹھ کر کہ اس دور میں یہ چل رہا ہے، تمہارا اس بارے میں کیا سوچ ہے، مثال کے طور پہ یہی ماڈرن کلچر کو لے کر کیا سوچ ہے۔ تو بات کرنے سے بچے کے ذہن جو ہے نا وہ سامنے آئے گا کہ وہ آج کل کا جو دور دیکھ رہا ہے، میڈیا کے ذریعے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، تو اس کا ایفیکٹ اس کے مائنڈ پر کیا ہے، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ حرام حلال میں تمیز کرنے والا ہے یا نہیں۔ تو اس سے کچھ ایسے جنرل سوال پوچھنے سے بھی آپ جو ہے نا گھر کے بچوں کی دماغ کو بھاپ سکتے ہیں اور ان کی مانسکتا کا جو ہے نا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دو مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے کہ مان لیجیے لڑکی ہے اور آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں گھر کے والدین کہ بھئی آج کل جیسا ماڈرن کلچر ہے، لوگ جینس وغیرہ پہنتے ہیں یا لڑکیاں پہنتی ہیں اور لوگ بتاتے ہیں مردانہ کپڑے پہننے کے بارے میں، کوئی ایسی بات نہیں آج کل تو عام ہے، تم اس بارے میں کیا سوچتی ہو، تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ تو وہ بچی اپنے دل کی بات ضرور بتائے گی کہ میرے حساب سے تو یہ غلط نہیں ہے، میرے حساب سے تو یہ غلط ہے، میرے حساب سے تو یہ ناجائز ہے، جو بھی اس کا نظریہ ہوگا وہ ضرور آپ کے سامنے آئے گا۔ تو جب والدین یا بڑے لوگ اپنے بچوں سے اس طریقے کی بات کر کے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس دشا میں جا رہے ہیں۔ جب اس چیز کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی تو بچے کی جو سوچ ہوتی ہے پھر وہ اپنا سوشل میڈیا پیج پہ شیئر کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہوتا ہے، جب تک والدین کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس کا نظریہ اتنا زیادہ بدل گیا۔ اسی طریقے سے عقیدوں کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے کہ بھئی آج کل بہت ساری مسجدیں، ہر طریقے کے امام ہیں، آپ سفر پہ اگر جا رہے ہو، کہیں بھی نماز کا ٹائم ہے تو آپ اس صورت میں کیا کرو گے، کیا کرنا چاہیے۔ آج کل لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو، اس بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ تو آپ کی اولاد پھر آپ کو بتائے گی کہ ہم اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس کی سوچ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی ڈائریکشن صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر اس کی ڈائریکشن غلط ہوگی تو آپ کو ایک چانس ملے گا اپنی زندگی میں اس کی اصلاح کرنے کا۔ بعد میں یہ کہ مرنے کے بعد آپ کو خود بھی پچھتاوا ہو کہ شاید ہم نے بتا دیا ہوتا، تو بتایا جب ہوتا جب آپ کو پتہ ہوتا، اور پتہ جب ہوتا جب آپ نے پوچھا ہوتا۔ تو آپ کو فرصت نکالنی چاہیے، کبھی کبھی موبائل آتے ہی ہاتھ میں لینے سے، پورے دن موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھے رہنے سے رکھ کر بچوں کو بلا کے ان سے اس طریقے کی بات پوچھیں کہ بھئی اس معاملے میں شریعت کو لے کر، سماج کو لے کر، یا یہ آج کل جو کنٹروورسی چل رہی ہے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ تو ان کی کہیں غلط سوچ ہے تو ان کو آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے، ان کو تعلیم دینی چاہیے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ نہ کرنے کا نتیجہ ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگ حرام حلال میں فرق بھول جاتے ہیں، ان کو یہ بھی کھانے سے فرق نہیں پڑتا کہ نان ویج جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، وہ کھا لیتے ہیں۔ پردے وغیرہ کو لے کر ان کو خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کو دکھایا جاتا ہے کہ صرف نظر کا پردہ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے نظر کے پردے کی۔ نماز کے بارے میں امپورٹنس ختم ہو جاتی ہے، ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ابھی آپ آفس میں ہو تو چلو مجبوری ہے، کوئی بات نہیں، نماز گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ذہنوں میں کس نے ڈالا کہ یہ مجبوری ہے، آفس میں کام کرنا تو نماز بعد میں پڑھ سکتے ہیں، پردہ ہے، مجبوری ہے، آفس میں نہیں کر سکتے تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ اور یہ چیزیں کھانے کے بارے میں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، پہننے کے بارے میں جو دل ہو وہ پہنو، جو دل ہو وہ کرو، یہ چیزیں کس نے ان کے ذہنوں میں ڈالی ہے؟ تو یہ ان کے ذہنوں میں، دلوں میں ہے یا نہیں، اس بارے میں اپنے چھوٹوں سے، گھر کے فیملی ممبر سے بات کرنی چاہیے، ان کے نظریے کو جاننا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اپنی مسجد، مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں۔ ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں qadrihosting.com سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی SSD ویب ہوسٹنگ۔ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جا